بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم میں کون سی چیزیں حرام ہو جاتی ہیں؟ محرم میں کون کون سے کام ہیں جو نہیں کرنے چاہیے، جن کو جاننا ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت کے لیے بہت ضروری ہے۔ محترم ناظرین، محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، ایک ایسا مہینہ جس کا نام آتے ہی دلوں میں عقیدت، احترام اور ایک خاص کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حرمت والا مقام عطا فرمایا، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ کیا واقعی محرم کے آتے ہی 5 کام ایسے ہیں جن سے ہر مسلمان کو رک جانا چاہیے؟ کیا واقعی محرم میں 5 ایسی چیزیں ہیں جنہیں کرنا بالکل منع ہے؟ 5 ایسے کام جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر کسی نے محرم میں یہ کر لیے تو وہ غلطی کا شکار ہو سکتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان 5 چیزوں کی مکمل حقیقت جاننے والے ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ محرم کے مقدس مہینے میں یہ حرام ہو جاتی ہیں، کیونکہ بعض اوقات ایک چھوٹی سی بات، ایک عام سی روایت اور ایک معاشرتی سوچ نسلوں تک چلتی رہتی ہے اور لوگ حقیقت جانے بغیر اسے درست سمجھ لیتے ہیں۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آخر وہ کون سی 5 چیزیں ہیں جن کے بارے میں اتنی سخت باتیں کی جاتی ہیں؟ کون سے وہ کام ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ محرم میں انہیں نہیں کرنا چاہیے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ انجانے میں انسان کوئی ایسی غلطی کر بیٹھے جس کا اسے احساس بھی نہ ہو۔ محرم صرف غم کا نام نہیں بلکہ یہ عظمت، حرمت اور سبق کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں تاریخ کا ایک ایسا باب رقم ہوا جس نے پوری امت کے دلوں پر گہرا اثر چھوڑا۔ کربلا کا واقعہ قربانی، صبر اور حق کے لیے کھڑے ہونے کا پیغام آج بھی انسان کے دل کو دہلا دیتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ محرم کے احترام کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ وہ 5 چیزیں کون سی ہیں جنہیں محرم میں حرام کہا جاتا؟ کیا واقعی ہر مسلمان کو ان سے بچنا چاہیے؟ یہ وہ حقیقت ہے جسے جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، کیونکہ دین صرف جذبات سے نہیں بلکہ صحیح علم سے سمجھا جاتا ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں وہ 5 چیزیں کون سی ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ محرم کے مہینے میں یہ حرام ہو جاتی ہیں۔ پہلی چیز، بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو برسوں سے لوگوں کے ذہنوں میں جگہ بنا لیتی ہیں، یہاں تک کہ حقیقت جانے بغیر انسان انہیں دین کا حصہ سمجھنے لگتا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ محرم کے مہینے میں ایک ایسی چیز بھی ہے جسے بہت سے لوگ حرام سمجھتے ہیں اور اس سے رک جاتے ہیں؟ محرم کا مہینہ یقیناً عظمت والا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا عظیم واقعہ پیش آیا۔ کربلا کی سرزمین پر حق و باطل کا ایک ایسا باب لکھا گیا جسے قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کی قربانی ہمیں صبر، حق پر قائم رہنے اور دین کے لیے ثابت قدم رہنے کا درس دیتی ہے۔ لیکن ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ کسی واقعے کا غم اپنی جگہ، محبت اور عقیدت اپنی جگہ، مگر دین کا حکم اپنی جگہ ہوتا ہے۔ محرم کے احترام کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کی حلال کی ہوئی چیزیں خود بخود حرام بن جائیں۔ بہت سے علاقوں میں یہ بات مشہور ہے کہ محرم الحرام میں نیا لباس پہننا جائز نہیں۔ اگر کوئی شخص محرم میں نئے کپڑے پہنے تو یہ غلطی یا گناہ کا سبب بن سکتا ہے۔ لوگ احترام، غم اور واقعہ کربلا کی نسبت سے ایسی باتیں بیان کرتے ہیں، لیکن کیا واقعی شریعت میں ایسا حکم موجود ہے؟
نیا لباس پہننا ہو یا پرانا لباس، شریعت نے اسے کسی خاص مہینے کے ساتھ حرام یا منع نہیں کیا۔ جیسے باقی مہینوں میں انسان اچھا لباس پہن سکتا ہے، ویسے ہی محرم الحرام میں بھی پہن سکتا ہے، کیونکہ حلال و حرام کا فیصلہ صرف اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہوتا ہے، معاشرتی روایات سے نہیں۔ دوسری چیز، کیا صرف ایک مہینے کے بدل جانے سے وہ چیز بھی منع ہو سکتی ہے جسے اللہ نے انسانوں کے لیے جائز رکھا ہے؟ کچھ ایسی باتیں ہمارے معاشرے میں اتنی مضبوط ہو چکی ہیں کہ لوگ حقیقت جانے بغیر انہیں دین کا حکم سمجھ لیتے ہیں۔ محرم الحرام کے بارے میں بھی ایک ایسی بات مشہور ہے جسے بہت سے لوگ سچ مان لیتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ محرم میں مہندی لگانا جائز نہیں، خاص طور پر خواتین اگر اس مہینے میں ہاتھوں پر مہندی لگائیں تو اسے غلط ہی سمجھا جاتا ہے۔ کچھ لوگ اسے غم، سوگ اور واقعہ کربلا کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں چونکہ یہ غم کا مہینہ ہے اس لیے خوشی کی کوئی علامت اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن کیا محرم الحرام میں مہندی لگانا حرام ہے؟ کیا شریعت نے اس مہینے میں زینت اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے؟ محرم ایک حرمت والا مہینہ ہے، ایک ایسا مہینہ جس میں تاریخ اسلام کا عظیم واقعہ پیش آیا۔ کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے حق کے لیے جو قربانی دی وہ ہر مسلمان کے دل کو متاثر کرتی ہے۔ ان کی شہادت ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ دین کی حفاظت، صبر اور حق کے راستے پر قائم رہنا کتنا عظیم عمل ہے۔ لیکن واقعہ کربلا کا غم اپنی جگہ اور شریعت کے احکام اپنی جگہ، کسی واقعے کی وجہ سے وہ چیز حرام نہیں ہو جاتی جسے اللہ تعالیٰ نے حلال رکھا ہو۔ اگر کوئی شخص امام حسین رضی اللہ عنہ کی محبت میں غم محسوس کرتا ہے، ان کی قربانی کو یاد کرتا ہے تو یہ دل کی کیفیت ہے، لیکن ہر جائز چیز کو ناجائز قرار دینا درست نہیں۔ مہندی لگانا بذات خود ایک جائز عمل ہے۔ خوشبو، اچھا لباس یا جائز زینت اختیار کرنا شریعت میں منع نہیں کیا گیا، نہ ہی محرم کے مہینے میں اس کے حرام ہونے کی کوئی ایسی تعلیم ملتی ہے جو اسے ممنوع قرار دے۔ تیسری چیز، کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ایک ایسی چیز جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے حلال فرمائی وہ صرف ایک مہینے کے آنے سے کیسے حرام ہو سکتی ہے؟ کچھ باتیں ایسی ہیں جو زمانے کے ساتھ اتنی عام ہو جاتی ہیں کہ لوگ انہیں حقیقت سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ اصل حقیقت جاننا بہت ضروری ہوتا ہے۔ محرم الحرام کے بارے میں بھی ایک مشہور بات یہ ہے کہ اس مہینے میں گوشت نہیں کھانا چاہیے۔ بعض لوگ اسے بالکل منع سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ محرم میں گوشت کھانا جائز نہیں۔ بہت سے گھرانوں میں یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ چونکہ محرم کا تعلق غم، واقعہ کربلا اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے ہے، اس لیے اس مہینے میں گوشت سے پرہیز کرنا ضروری ہے۔ لیکن کیا واقعی دین میں ایسا کوئی حکم موجود ہے؟ کیا محرم کے مقدس مہینے میں گوشت کھانا حرام قرار دیا گیا ہے؟ یاد رکھیے، محرم الحرام یقیناً ایک عظمت والا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں کربلا کا وہ دردناک واقعہ پیش آیا جس نے پوری امت کے دلوں پر گہرا اثر چھوڑا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے ظلم کے سامنے جھکنے کی بجائے حق کے لیے قربانی دی، اور ان کی شہادت آج بھی مسلمانوں کو صبر، ہمت اور سچائی کا درس دیتی ہے۔ لیکن ہمیں یہ فرق سمجھنا ہوگا
کہ کسی واقعہ کا غم اور شریعت کا حکم دو الگ چیزیں ہیں۔ غم حسین میں دل کا نرم ہونا، آنکھوں کا نم ہونا اور کربلا کے پیغام کو یاد کرنا ایک الگ کیفیت ہے، جبکہ حلال چیزوں کو بلا دلیل حرام قرار دینا ایک الگ معاملہ ہے۔ گوشت کھانا اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے ہے۔ جس چیز کو اللہ نے حلال فرمایا اسے کسی مہینے، کسی رسم یا کسی معاشرتی سوچ کی وجہ سے حرام نہیں بنایا جا سکتا۔ محرم میں بھی گوشت کھانا شرعاً جائز ہے۔ چوتھی چیز، کیا ایک ایسا رزق جسے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے حلال بنایا صرف وقت بدلنے یا ایک مہینے کے آنے سے منع ہو سکتا ہے؟ کبھی کبھی کچھ باتیں اتنی عام ہو جاتی ہیں کہ لوگ انہیں دین کا حصہ سمجھ لیتے ہیں، لیکن حقیقت جاننے کے بعد انسان حیران رہ جاتا ہے کہ اصل معاملہ کیا تھا۔ محرم الحرام کے حوالے سے بھی ایک بات بہت سے لوگوں میں مشہور ہے کہ اس مہینے میں مچھلی نہیں کھانی چاہیے۔ بعض لوگ اسے بھی حرام سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ محرم کے دنوں میں مچھلی کھانے سے بچنا ضروری ہے۔ کئی جگہوں پر یہ بات غم اور سوگ کے تصور کے ساتھ جوڑ دی جاتی ہے۔ چونکہ یہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت اور واقعہ کربلا کی یاد کا مہینہ ہے، اس لیے کھانے پینے کی کچھ چیزوں سے رکنا چاہیے۔ لیکن کیا واقعی محرم الحرام میں مچھلی کھانا منع ہے؟ کیا شریعت نے اس مقدس مہینے میں مچھلی کو حرام قرار دیا ہے؟ محرم وہ مہینہ ہے جس میں ہمیں کربلا کا عظیم واقعہ یاد آتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ انسان حق کے لیے ڈٹ جائے، ظلم کے سامنے نہ جھکے اور دین کی حفاظت کے لیے قربانی دینے کا حوصلہ رکھے۔ کربلا کا پیغام صرف غم نہیں بلکہ ایمان، صبر اور ثابت قدمی کا پیغام ہے۔ لیکن ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ واقعہ کربلا کی عظمت اپنی جگہ ہے اور اللہ کے احکام اپنی جگہ۔ کسی عظیم واقعے کی وجہ سے وہ چیز حرام نہیں ہو جاتی جسے اللہ تعالیٰ نے حلال فرمایا ہے۔ مچھلی کھانا بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے ہے، شریعت نے اسے جائز رکھا ہے اور ایسا کوئی حکم موجود نہیں کہ محرم کے مہینے میں مچھلی کھانا حرام ہو جاتا ہے۔ پانچویں چیز، کیا خوشی کا ایک جائز عمل صرف ایک مہینے کے بدلنے سے ناجائز ہو سکتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے حلال کام کو صرف لوگوں کی باتوں کی وجہ سے روک دینا درست ہے؟ کچھ ایسی روایات ہمارے درمیان پھیل چکی ہیں جنہیں سن کر انسان رک جاتا ہے، لیکن جب حقیقت سامنے آتی ہے تو معاملہ بالکل مختلف نظر آتا ہے۔ محرم الحرام کے بارے میں ایک مشہور بات یہ بھی ہے کہ اس مہینے میں نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ محرم میں شادی کرنا یا نکاح کرنا درست نہیں کیونکہ یہ غم کا مہینہ ہے اور واقعہ کربلا کی وجہ سے اس میں خوشی کے کاموں سے بچنا چاہیے۔ کیا واقعی شریعت نے محرم الحرام میں نکاح کرنے سے منع فرمایا ہے؟ کیا کوئی مسلمان اگر اس مہینے میں نکاح کرے تو وہ کسی غلطی کا مرتکب ہو جائے گا؟ محرم ایک عظمت والا مہینہ ہے، ایک ایسا مہینہ جس میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا عظیم واقعہ پیش آیا۔ کربلا کی سرزمین پر جو قربانی دی گئی وہ پوری امت کے لیے ایک سبق ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے حق کی خاطر جو صبر اور استقامت دکھائی وہ قیامت تک انسانوں کو ظلم کے مقابلے میں کھڑے ہونے کا حوصلہ دیتی رہے گی۔ لیکن واقعہ کربلا کا غم اپنی جگہ اور شریعت کے اصول اپنی جگہ،
اسلام نے کسی مہینے کو نکاح کے لیے منع نہیں کیا۔ نکاح ایک پاکیزہ اور پسندیدہ عمل ہے جسے شریعت نے جائز رکھا ہے۔ اگر محرم میں نکاح کرنا حرام ہوتا تو قرآن و سنت میں اس کا واضح حکم موجود ہوتا۔ محترم ناظرین، کبھی کبھی انسان ایک ایسی غلط فہمی میں زندگی گزار دیتا ہے جو نسلوں سے اس تک پہنچتی ہے۔ ایک بات بار بار سننے کو ملتی ہے کہ ایک روایت بار بار دہرائی جاتی ہے اور آہستہ آہستہ وہ لوگوں کے ذہنوں میں ایسی جگہ بنا لیتی ہے کہ حقیقت کہیں پیچھے رہ جاتی ہے۔ لیکن دین کا معاملہ جذبات، رسموں اور معاشرتی باتوں سے نہیں بلکہ قرآن و سنت سے سمجھا جاتا ہے۔ ذرا سوچنے کی بات ہے، جس چیز کا فیصلہ آسمانوں کے مالک نے کر دیا، جس چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا، کیا انسان اپنی طرف سے اس میں تبدیلی کر سکتا ہے؟ کیا کوئی مہینہ، کوئی دن، کوئی رسم یا کوئی معاشرتی سوچ اللہ کے حکم کو بدل سکتی ہے؟ یاد رکھیے، حلال وہ ہے جسے اللہ نے حلال قرار دیا اور حرام وہ ہے جسے اللہ نے حرام قرار دیا۔ یہ اختیار نہ کسی زمانے کے پاس ہے، نہ کسی رسم کے پاس، نہ کسی انسان کے پاس۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو حلال فرمایا ہے تو وہ قیامت تک حلال ہے۔ محرم آ جائے، سفر کا مہینہ آ جائے، رمضان آ جائے یا کوئی اور وقت آ جائے، اللہ کی حلال کی ہوئی چیز اپنی جگہ حلال ہی رہتی ہے۔ یہی دین کی خوبصورتی ہے کہ اس کے اصول وقت کے بدلنے سے نہیں بدلتے۔ اللہ تعالیٰ کے احکام کسی مہینے کے بدلنے کے ساتھ تبدیل نہیں ہوتے۔ اگر ایک چیز آج حلال ہے تو صرف کیلنڈر کے ایک صفحے کے بدل جانے سے وہ حرام نہیں بن سکتی۔ محرم الحرام یقیناً ایک عظمت والا مہینہ ہے، یہ حرمت والا مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہمیں کربلا کا عظیم واقعہ یاد آتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت، ان کی قربانی، ان کا صبر اور حق کے لیے ان کا قیام پوری امت کے لیے ایک عظیم سبق ہے۔ کربلا ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ دین کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے، حق کے لیے کیسا کھڑا ہوا جاتا ہے اور مشکل ترین حالات میں بھی اصولوں کو کیسے نہیں چھوڑا جاتا۔ لیکن ہمیں یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی محبت کا تقاضا یہ نہیں کہ ہم ایسی باتوں کو دین کا حصہ بنا دیں جن کی اصل شریعت میں موجود نہیں۔ محبت کا راستہ علم کا راستہ ہے، جذبات کا راستہ ہے، لیکن جذبات کے ساتھ قرآن و سنت کی روشنی ضروری ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں کہ اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں پر اپنی طرف سے پابندیاں لگا دیں؟ ہم کون ہوتے ہیں کہ کسی جائز چیز کو صرف اپنی سوچ یا معاشرتی روایت کی وجہ سے حرام قرار دیں؟ جب اللہ تعالیٰ نے اجازت دی، جب شریعت نے منع نہیں کیا، تو پھر انسان کو اپنی حد پہچاننی چاہیے۔ محرم کے بارے میں بعض جگہوں پر ایسی باتیں مشہور ہیں کہ فلاں چیز نہیں کھانی، فلاں کام نہیں کرنا، فلاں خوشی اختیار نہیں کرنی، لیکن ہمیں یہ بات کو دین کی کسوٹی پر رکھنا ہوگا، کیونکہ قیامت کے دن ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ لوگوں نے کیا کہا تھا، بلکہ یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو کیسے اختیار کیا۔ ہمیں اپنی زندگی روایات کے سہارے نہیں بلکہ قرآن کے نور اور نبی کریم کی احادیث کی روشنی میں گزارنی ہے۔ اگر کوئی بات دین میں ثابت ہے تو سر آنکھوں پر، لیکن اگر کوئی بات صرف لوگوں کی باتوں، پرانی عادتوں یا مشہور روایتوں کی وجہ سے چل رہی ہے تو ہمیں سوچنا ہوگا
کہ محرم کا احترام یہ نہیں کہ حلال چیزوں کو حرام بنا دیا جائے، بلکہ محرم کا احترام یہ ہے کہ ہم اس مہینے کی عظمت کو سمجھیں، عبادت بڑھائیں، نیکی کریں، واقعہ کربلا سے سبق حاصل کریں اور امام حسین رضی اللہ عنہ کے پیغام کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اس لیے جن 5 چیزوں کے بارے میں مشہور کہا جاتا ہے کہ محرم میں یہ حرام ہو جاتی ہیں، حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے ایسی چیز شامل ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے حلال رکھا ہے۔ نیا لباس پہننا ہو، مہندی لگانا ہو، گوشت کھانا ہو، مچھلی کھانا ہو یا نکاح کرنا ہو، یہ سب اپنی اصل میں جائز ہیں۔ اصل ضرورت یہ ہے کہ ہم دین کو روایتوں سے نہیں بلکہ دلیل سے سمجھیں، کیونکہ اللہ کا حکم سب سے بلند ہے۔ جسے اللہ نے حلال کیا اسے دنیا کی کوئی طاقت حرام نہیں کر سکتی، اور جسے اللہ نے حرام کیا اسے کوئی طاقت حلال نہیں کر سکتی۔ محرم ہمیں یہی سبق دیتا ہے کہ حق کو پہچانو، سچ کو اختیار کرو اور دین کو اصل شکل میں سمجھو۔ یہی امام حسین رضی اللہ عنہ کی قربانی کا پیغام بھی ہے۔ یا اللہ پاک، ہم تیرے عاجز بندے ہیں، ہمارے دلوں کو ہدایت کے نور سے روشن فرما۔ ہمیں قرآن پاک کو صرف پڑھنے والا نہیں بلکہ اسے سمجھنے والا، اس کے احکام مقامات کو جاننے والا اور اپنی زندگی میں نافذ کرنے والا بنا دے۔ اے ہمارے رب، ہمیں اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور ان پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو ان کے طریقے کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں ہر اس راستے سے بچا جو تیری ناراضگی کا سبب بنے۔ جن کاموں سے تو نے قرآن میں منع فرمایا ان سے دور رہنے کی طاقت عطا فرما، اور جن اعمال میں تیری رضا ہے ان کو اختیار کرنے والا بنا دے۔ ہمارے دلوں سے جہالت کے پردے ہٹا دے، ہمیں دین کو اصل حقیقت کے ساتھ سمجھنے کی بصیرت عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما، ہماری دین و دنیا، قبر اور آخرت کے تمام مراحل آسان فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارا خاتمہ ایمان، سلامتی اور اپنی رضا پر فرما۔ یا اللہ، جو مسلمان بیمار ہیں، پریشان ہیں، مشکلات میں ہیں، سب کی تکلیفیں دور فرما، انہیں شفا اور سکون عطا فرما۔ محرم الحرام جیسے بابرکت مہینوں کی عظمتوں اور برکتوں کو سمجھنے، ان سے فائدہ اٹھانے اور نیکیوں میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ تو دوستو، یہ تھی محرم الحرام کے بارے میں اہم معلومات۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور آپ کو اس سے کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی ان غلط فہمیوں سے دور رہ سکیں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ مزید ایسی معلوماتی اور دینی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ تک ہماری ہر نئی ویڈیو بروقت پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیرہ۔